آج ربیع الاول کی 11 تاریخ اور دوسرا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کا یہ نام ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں 33 بار اللہ کا یہ نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اگر اللہ کی ذات سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول کی فضیلت اور برکت کو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس قبولیت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے اس نام کے طفیل رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج 11 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اگر آج آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دیے جائیں گے، یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو ایک دن کے اندر نتیجہ مل جاتا ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی 11 تاریخ اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کا یہ نام مبارک 33 بار پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ناظرین، ربیع الاول کے وظیفے میں سب سے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جو آپ نے اللہ کے ایک نام کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی چلی جائے گی۔ 12 ربیع الاول سے پہلے جو ابھی تک اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو ابھی تک غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں ملبوس رہے، ناظرین آج ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے ایک نام کے ساتھ صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھ لیجئے۔ اللہ والو، رب کے خاص اعمال میں سے ایک عمل سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی ہے، اور آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی، ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن، بھائی، رشتے دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ بیٹھے بیٹھے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج اگر کسی کو 10,000 روپے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں اور 10,000 کے لیے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے
لے آتے ہیں, 100 بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ اسے پیسوں کی واقعی ضرورت ہے, لیکن دوسری طرف جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو ٹھیک سے دعائیں بھی نہیں کرتے, آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی نہیں ہیں, تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری کیوں نہیں ہوتی. اللہ والوں, یہ دنیا والوں کے سامنے رونا تماشا بن جاتا ہے اور اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں, نصیب کھل جاتے ہیں. آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, ماں باپ پریشان ہیں. بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے, بیٹوں کو بہترین نوکری کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے. آپ کی اولاد کامیاب ہو جائے گی. جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا, بیٹی خود یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے, ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ رشتے کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ کا رشتہ معقول جگہ پر ہو جائے گا. رشتے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں, جتنی بھی بندشیں ہیں, انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی. اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے, قوت والا ہے. ناظرین, آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ چاہے پاکستان سے ہیں, آپ انڈیا سے ہیں, آپ سعودی عربیہ سے ہیں, آپ بنگلہ دیش سے ہیں, نیپال, مسقط, عمان, جاپان, دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ رب کو ایک مانتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی جانتے ہیں, تو 11 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھ لیں. بڑی سے بڑی تسبیحات اعمال سے جان چھوٹ جائے گی. پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پورے سال کے دن پھر جائیں گے. آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے, جتنا مانگیں گے, رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی. آپ نے 11 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے. نیا گھر مانگو گے, گاڑی کے لیے, دولت کے لیے, شہرت کے لیے, دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آئے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کو شرم آتی ہے جب کوئی انسان رب سے مانگتا ہے اور رب اس بندے کی حاجت کو پورا نہ فرمائے. ناظرین, جب ہم رب سے کوئی دعا کرتے ہیں, کوئی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہماری حاجتیں پوری نہ ہوں, وہ رب تو عظمت والا ہے, برکت والا ہے. وہ پہاڑوں کا رب ہے, زمینوں کا رب ہے, آسمانوں کا رب ہے. آج اس رب سے مانگ لیں. آج نہ مانگا تو پھر کب مانگیں گے. آج کا یہ جمعۃ المبارک ہماری تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا, ہماری نسلوں کو آباد کر دے گا, ہمارے گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ کر دے گا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف 11 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اس کے کمالات اور معجزات دیکھ کر دعائیں دیں گے. تو ناظرین, وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہر ڈبل ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہر ڈبل ایف چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے. عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. اب اللہ والو, آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا. ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا. لیکن اس سے پہلے آج 11 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ, تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ,
مولا، اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZOHRWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس چینل پر آپ کو ایسے ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 11 ربیع الاول پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ نے صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ گھر چاہیے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، دل
دل ہی دل میں اپنی حاجت اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے، اور یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، رکاوٹیں بندشیں دور ہو جاتی ہیں، دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے، جو کوئی آپ کا برا چاہتا ہے، اللہ اسے ہی اپنی کسی مشکلات میں ڈال دے گا۔ جب آپ کی تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، تمام رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی 100% گارنٹی سے مل کر رہتی ہے، تو پھر کیوں نہ 11 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اپنے تمام کے تمام دشمنوں سے جان چھڑا لی جائے۔ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو روایات میں آتا ہے کہ یا قہارو ایک غیبی موکل ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، آپ کی مشکلات کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یا قہارو کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ یا قہارو پڑھتے دوران آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے۔ آپ نے یا قہارو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا قہارو کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو یا قہارو پڑھنے سے جب تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت ہو جائے گی، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ اب یا قہارو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات کو کون نہیں جانتا؟ تیسرا کلمہ انسان کو فقر و فاقہ سے، بیماریوں سے نکال کر، بے بسی سے نکال کر شفا یابی میں بدل دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ آج میرے جس بھائی کا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتا، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، ہر قدم پر رکاوٹیں ہیں، آج تیسرا کلمہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ تیسرا کلمہ، اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے۔ تیسرے کلمے میں اللہ کی بڑائی اور عظمت بھی موجود ہے، اور جب ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ آپ پر رحمتوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ پر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ آپ ربیع الاول کی 11 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آج اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آج موقع ہے، تیسرا کلمہ پڑھ کر جو شخص ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ایک بار، صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب سے مانگنا آسان ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مشکل ہے۔ اب آپ نے تیسرا کلمہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے تیسرا کلمہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ
لیں اور انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو صرف 8 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، آسمان سے فرشتے زمین پر آئیں گے، آپ کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے اپنی پسند کی نوکری، شادی، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، جو کچھ مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی آپ کو پورے سال کا پچھتاوا دے سکتی ہے۔ اگر کوئی ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن 2 سے 3 منٹ نکال کر صرف 8 بار تیسرا کلمہ بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا تو ناظرین وہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں نظر مارتے ہیں تو دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، جن میں ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک بدی کو لکھتا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے تیسرا کلمہ پڑھ کر یاد کیا ہے، آج سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا ہے، تو رب کعبہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ میں اس بندے سے راضی ہوں، اسے میری عظمت کے مطابق رزق، دولت، شہرت جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ پھر آپ کے منہ سے نکلی ہر بات عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، پھر آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو فوری طور پر ملتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ صرف 8 بار پڑھنا ہے اور 8 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت پڑھنی ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل، ایک ایسا طاقتور وظیفہ، ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے حوالے کر رہی ہوں جسے دولت کا خاص الخاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ رب کریم سے پیسے حاصل کرنے کا، رب کریم سے خزانے لوٹ، ایک ایسا خاص راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ آپ نے اس سورت کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے، 33 ٹائمز پڑھنی ہے، اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حیّ یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حیّ یا قیوم کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ ربیع الاول کی 11 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا وہ خاص وظیفہ ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے یا حیّ یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ذرا توجہ سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ اب ناظرین یا حیّ یا قیوم ان دونوں ناموں
ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج جو بندہ ربیع الاول کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا سرے سے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج یہ اسم مبارک 33 بار پڑھ لو۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر 33 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخری نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔